تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زبان موٹی ہو چکی ہے اور دل بڑا سخت ہو چکا ہے، کوئی اور آسان سا وظیفہ تعلیم فرمائیں۔ سورہ الزلزال، سورۃ الزلزال جو سورت نمبر ہے 99، پارہ نمبر 30 میں۔ سورۃ الزلزال کی فضیلت کے اعتبار سے سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1399 نمبر حدیث ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام را والی 7 سورتوں میں سے 5 سورتوں میں سے کوئی سی 3 سورتیں پڑھ لو۔ یہ 5 سورتیں کون سی ہیں؟ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر، ان میں سے کوئی 3 سورتیں پڑھو۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زبان موٹی ہو چکی ہے اور دل بڑا سخت ہو چکا ہے، کوئی اور آسان سا وظیفہ تعلیم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامیم والی 7 سورتوں میں سے کوئی سی 3 سورتیں پڑھ لو۔ یہ کون سی 7 سورتیں ہیں؟ المؤمن، الفصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثیہ، الاحقاف، ان میں سے کوئی سی 3 پڑھ لو۔ اس نے پھر عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، زبان موٹی ہو چکی ہے، مجھے کوئی ایک ہی جامع سی سورت سکھا دیں، شارٹ کٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے تعلیم فرمائی تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس صورت میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو جب وہ شخص وہاں سے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا یہ شخص فلاح پا گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے سورۃ الزلزال لے لی۔ الحمدللہ یہ سورت بھی زبانی یاد کریں، چھوٹی سی سورت ہے اور میں آج آپ کو ایک ایسی فضیلت اس کی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ آپ خود بخود پھر اس کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کی انشاءاللہ اسائنمنٹ ہے، اگلی دفعہ تک اس کو یاد کریں گے۔ اور وہ ہے بھائیو اس سورت کی پرٹیکولر فضیلت اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,300 نمبر حدیث، جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 1287 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز وتر پڑھنے کے بعد، یہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو نماز وتر ہے وہ عشاء کے فوراً بعد ہی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات رات کو اٹھ کر آدھی رات، اور بعض اوقات بالکل طلوع فجر سے پہلے، یہ تینوں طرح ثابت ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد مسند امام احمد 22,300 نمبر اور مشکات میں 1287، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، جن میں پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جی، یاد کرنی پیسی کہ نہیں؟ یہ سنت ہے۔ ابھی تو آپ کو فضیلت بتائیں گے، یہ تو سنت ہے۔ فضیلت ایسی ہے کہ یقین کریں ہمارے جیسے جو سمجھ لیں سست الوجود لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے یہ 2 رکعتیں وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کے حوالے سے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں ثابت ہیں وتر کی نماز کے بعد، ان کا ذکر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم 1724، اما عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا وتر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم 1724، بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے بیان کرتا ہے، صحیح مسلم میں 1724 کہ وتر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ان احادیث کے اوپر لوگوں کی طرف سے کیوریز آتی ہیں، میں انشاءاللہ ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دیتا ہوں۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پریفر کرتے تھے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے، تو یہ آپ بیٹھ کر کیوں پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب بھی موجود ہے صحیح مسلم میں، اسی چیپٹر میں 1715۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کر یہ نفل پڑھ رہے تھے، یعنی وتر کے بعد والے 2 نفل۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ نے تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بنسبت اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے تو اسے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بالکل تم نے صحیح کہا، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو مجھے ڈبل ثواب ہے۔ وہ سنت ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہم نے وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے لیکن کھڑے ہو کر، کیونکہ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی پورا ثواب دیتا ہے، لہٰذا بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہے، پورا پڑھیں۔ اگر کسی کا عذر ہے، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے یا مریض ہے، وہ الگ بات، لیکن عام حالت میں جان بوجھ کے ضد لگانا کہ وتر کے بعد بیٹھ کے پڑھنا ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ ہٹ درمی پر مشتمل ہے اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے لیے مخصوص کیا ہے اور فرمایا کہ یہ میرے ساتھ خاص اس حوالے سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا، یعنی تم پڑھو گے تو آدھا ہی ملے گا، تمہارا معاملہ الگ ہے، لہٰذا وتر کے بعد یہ 2 رکعتیں کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں۔ اب اینڈ پہ اس حوالے سے اس کی فضیلت بھی سن لیں 2 رکعتوں کی۔ ابھی تک تو میں نے ان کو ڈسکس کیا نا، وتر کے بعد والی 2 رکعتیں، اور وہ فضیلت ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1594 اور مشکات میں 1286 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، لہذا جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اگر رات کو آنکھ بھی نہ کھلی تو یہ 2 رکعتیں تمہارے لیے کفایت کر جائیں گی، یعنی تہجد کے ایکویلنٹ ثواب مل جائے گا۔ کیا الفاظ ہے کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اگر رات کو آنکھ نہ بھی کھلی تو یہ تمہارے لیے کفایت کر جائیں گی۔ الحمدللہ۔ اور تو یہ رات کو جو اس حوالے سے کمزوری کا شکار ہے، رات کو وتر پڑھ کے سوئیں، آخری پہر میں پڑھنا تو افضل ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ میں رات کو وتر پڑھے بغیر کبھی نہ سویا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریفریبل ہے کہ آخری پہر میں اٹھیں، لیکن اگر کوئی پہلے پڑھ کے سوتا ہے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ حدیث یاد رکھیے گا ہمیشہ، سنن دارمی 1594 اور مشکات میں 1286، بے شک رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وتر پڑھ چکو تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو، اگر رات کو آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو کفایت کر دے گا، یعنی تہجد کا ثواب ملے گا۔ اور وہ سورۃ الزلزال کے کانٹیکسٹ میں ہی بات آ رہی تھی، وہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں بیان کر چکا مسند امام احمد میں 22300 اور مشکات میں 1287، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں یاد کریں اور اس فضیلت کو حاصل کریں انشاءاللہ تعالی۔